اور ایک بات آپ کو بتاؤں، معاشرے کو دیکھ کے بیٹیاں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں، بیٹیاں مصلوں پہ بیٹھ کے روتی ہیں باپ کے لیے، بھائی کے لیے۔ بیٹوں کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، بیٹوں کو اس طرح تڑپتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے بہت کم دیکھا اور سنا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت میں بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ میں اور آپ سب سے پہلے اپنے رویوں سے اولاد میں برابری کر کے دکھائیں، فیورٹزم کو ہٹائیں۔ ایک بات میں نے یہ کی ہے۔ دوسری، بیٹا اور بیٹیوں کی تمیز، فرق کو مٹا دیں۔ بیٹا بھی میرا ہے اور بیٹی بھی میری ہے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کا اکرام کرو، بچوں کے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، محبت سے ان کو ملو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے بچوں کو وقت دو۔ بچیوں کے ساتھ بھی ظلم، پہلا ظلم باپ خود کرتا ہے۔ تقسیم اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ اس پر عمل کرنے والے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اولاد کی تربیت میں بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ میں اور آپ سب سے پہلے اپنے رویوں سے اولاد میں برابری کر کے دکھائیں، فیورٹزم کو ہٹائیں۔ ایک بات میں نے یہ کی ہے۔ دوسری، بیٹا اور بیٹیوں کی تمیز، فرق کو مٹا دیں۔ بیٹا بھی میرا ہے اور بیٹی بھی میری ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، معاشرے کو دیکھ کے بیٹیاں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں، بیٹیاں مصلوں پہ بیٹھ کے روتی ہیں باپ کے لیے، بھائی کے لیے۔ بیٹوں کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، بیٹوں کو اس طرح تڑپتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے بہت کم دیکھا اور سنا گیا ہے۔ اور جو ساری زندگی باپ کی فکر کرتی رہی، جو ساری زندگی بھائی کا نام بھرتی رہی، وہی باپ اور وہی بھائی اور وہی رشتہ دار جب اس کو اس کا حصہ دینے کی باری آئی تو اس میں غبن کر لیا، اس میں اس کا حصہ کھا گئے۔ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان دوسری بات میں نے کی ہے۔ پھر مالی طور پہ جو بھی تعاون ہو، برابر ہو، آپ کی زندگی میں برابر ہو۔ تیسری بات، مرنے کے بعد میراث کے قاعدے کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین پہ تقسیم کر دی جائے۔ توازن کا برقرار رکھنا اپنی زندگی میں۔ اوصاف میرے اللہ نے دیے ہیں، کسی بچے کی اوصاف صفات زیادہ ہیں، کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی پڑھائی میں، آج کے اصول کے مطابق بتا رہا ہوں، کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور دوسرا بیٹا تھوڑا ذہین اتنا نہیں ہے، کم ہے، پڑھائی میں اسکول میں مارکس کم آ جاتے ہیں، یا کوئی کہیں کسی جگہ پہ وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ ایک بیٹا سپورٹس میں بہت تیز ہے، دوسرا پڑھائی میں بہت اچھا ہے، سپورٹس میں کمزور ہے۔ ایک بچے کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، دوسرے کی رائٹنگ کمزور ہے۔ ماں باپ اگر اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں میں فرق کریں گے تو یاد رکھ لیں، معاشرہ ان کو یہ فرق اس سے بڑھ کے ان میں فرق کر کے دکھائے گا اور تانے دے کے مارتا رہے گا۔ ظاہری خلقت کے اوپر اتنی بری طرح بچوں کو تڑپایا جاتا ہے۔ کوئی بچہ تھوڑا صحت مند ہو گیا، موٹا ہو گیا تو اس کا نام ہی گھر میں موٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ سوچیں کہ اس پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک بچے کا رنگ ذرا سانولا ہو گیا، تھوڑا سیاہی مائل ہو گیا، اس کو ساروں نے اس کا نام ہی کالا رکھ دیا، کوئی اس کو کالو کہتا ہے، کوئی اس کو کالا کہتا ہے۔ کوئی بچی کس طرح سے، یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ نہ آپ نے دماغ کسی کا تیز بنایا ہے، نہ کسی کو کند ذہن بنایا ہے۔ اوصاف بھی میرے اللہ نے رکھی ہیں، ہم تو صرف محنت کر کے ان صفات میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صفات کو بڑھا نہیں سکتے، ہم ذہانت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ہر چیز میں دیکھیں کہ کہیں کوئی بچہ مجھ سے
کہیں انجانے میں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں انجانے میں کوئی بچہ احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہو رہا، انجانے میں مجھ سے کسی بچے کے ساتھ محبت میں اظہار زیادہ تو نہیں ہو رہا۔ محبت کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے، فطری عمل ہے، لیکن اظہار تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اظہار میں جب ملوں تو سب کو ہاتھ کھول کے اکٹھا ملوں، سارے بچوں کو برابر ملوں، ساروں کو برابر محبت کروں، تحفہ دوں تو سب کو برابر تحفہ دوں۔ دنیا میں بھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ پھر یہ بچے جن کو ہم اس طرح سے جن کی تربیت کریں گے، اس طرح سے جن کے بارے میں سوچیں گے۔ آج ماں باپ کے حقوق تو ہر کوئی بتاتا ہے، اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کا اکرام کرو، بچوں کے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، محبت سے ان کو ملو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے بچوں کو وقت دو، تو کل یہ بچہ میرے لیے ذخیرہ ہوگا، سرمایہ ہوگا، خدمت گزار ہوگا۔ ماں باپ پہلا ظلم اپنے بچوں کے ساتھ خود کرتے ہیں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، بچوں میں فرق ڈال کے، صفات کی بنیاد پہ ان کے نام رکھ کے، صفات اور کم صفات کی بنیاد پر ان کے اندر تمیز فرق ڈال کے ماں باپ خود یہ کرتے ہیں، اور پھر باہر دوسروں سے گلہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں کر رہا، فلاں ایسا کیوں کر رہا۔ اور دوسری بات، بچیوں کے ساتھ بھی ظلم، پہلا ظلم باپ خود کرتا ہے، تقسیم انصاف پہ نہ کر کے، تقسیم انصاف پہ نہ کر کے، مال انصاف پہ تقسیم نہ کر کے، دنیا میں برابری نہ کر کے۔ بچوں کی اولاد بھی آپ کی نسل ہے، اور بچیوں کی اولاد بھی اللہ کی قسم آپ کی نسل ہے۔ بچے بھی اتنے ہی محبوب ہیں اور بچیاں بھی اتنی ہی محبوب ہیں۔ کسی کو الگ مت کرو، یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے، اس پر عمل کرنے والے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میرا ایک دوست ہے بڑا قریبی، وہ کہتا ہے میں نے اپنی بچیوں کی شادی کی نا، تو شادی جس دن ان کی تو میں نے اپنی ہر بچی کو شادی کے موقع پہ یہ کہا کہ بیٹی کبھی یہ مت سمجھنا کہ اب تو اس گھر سے رخصت ہو گئی ہے، تیرا اس گھر پہ اسی طرح حق ہے جس طرح شادی سے پہلے تیرا اس گھر پہ حق تھا، اور جب تک میں تیرا باپ زندہ ہوں اس وقت تک جتنے کپڑے بچوں کے بناؤں گا، بیٹوں کے، اتنے ہی کپڑے اسی طرح ساتھ تیرے بناتا رہوں گا جیسے بچپن میں بنایا کرتا تھا۔ تیرا یہ اسی طرح سے گھر ہے، تیرا یہ اس گھر پہ اسی طرح سے حق ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اور کہنے لگا، اور میں نے یہ کہا جب میں مر جاؤں گا تو پھر برابر جیسے حصہ اللہ نے کہا ہے اس طرح تقسیم ہوگا، اور تو اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ یہ حصہ نہ تیرے باپ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، نہ کسی ملک نے مقرر کیا ہے، یہ براہ راست اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پورے سورۃ بقرہ میں کتنی آیات، پورا ایک رکوع نازل کیا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ کیسے تقسیم کی جائے۔ یہ اللہ نے تیرے اوپر تیرے لیے یہ حق رکھا ہے، تجھے یہ تحفہ دیا ہے، تیرا یہ حصہ دیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں دیا۔ ہم اپنی اولاد میں برابری کریں، اور جو نہیں کرے گا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ طرح طرح کے آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی دلیلیں دیے جاتی ہیں۔
ہم نے جی بچی کی شادی بڑے خرچہ کر کے کر دی تھی تو بس اس کا حصہ اسی میں ہو گیا، ہم نے اپنی زندگی میں بچی کو یہ دے دیا تھا، تو بیٹے کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیا۔ بیٹے کو اگر زندگی میں دیا ہے اور بیٹی کو زندگی میں دیا ہے، یہ تو دینا انصاف ہے۔ میراث تو مرنے کے بعد میری جائیداد میں تقسیم ہوگی، اور اس وقت یہ پتہ لگے گا کہ میں کتنا دیندار ہوں، میں کتنا دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس نازک معاملے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔